الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدر محترم، ذمہ داران اجلاس، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور محترم سامعات، عنوان تقریر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی کا لمبردار. معزز سامعات، 1400 سال پہلے 6 صدی عیسوی میں ساری دنیا اندھیرے میں انسانیت کے دائرے سے باہر ہو چکی تھی. اخلاق و شرافت کا لباس تار تار ہو چکا تھا. آدمی ایسا وحشی اور درندہ بن چکا تھا کہ شیر اور بھیڑیے سے دیکھ کر شرما رہے تھے. زمین بے گناہوں کے خون سے رنگین ہوتی جا رہی تھی. پوری انسانیت فتنہ و فساد میں ڈوبی ہوئی تھی. ایسے میں رب رحمان الرحیم کی رحمت جوش میں آئی اور نبی آخر الزمان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے خطاب سے نواز کر زمین کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے، لوگوں کو سیدھی راہ پر چلانے، خالق و مالک کی پہچان کرانے کی بھاری ذمہ داری کے ساتھ عرب کی سرزمین پر مبعوث کر دیا گیا. پیغام حق قبول کرنے کے بعد مسافروں کو لوٹنے اور برباد کرنے والے عزت و احترام کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنا مہمان بنانے اور اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کرنے کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں. لختے جگر نور نظر بچیوں کو زندہ درگور کر کے بڑے فخر و غرور کے ساتھ اپنے کارنامے لوگوں کو سنانے والے آج ان بچیوں کے آنکھوں میں ایک آنسو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتے. ان کی پرورش، تربیت اور ان کے گھر بسانے کی راہ میں اپنا سامان مغفرت تلاش کر رہے ہیں. اپنی ماں کو زندگی کا بوجھ سمجھ کر راستوں میں پٹک دینے والے آج انہیں اپنے پیٹوں پر اٹھائے ان کے قدموں تلے جنت تلاش کر رہے ہیں. بازاروں میں، کاروبار میں، ناپ تول میں کمی، جھوٹ اور دھوکے میں ہی اپنا فائدہ تلاش کرنے والے آج ان برائیوں سے کان پکڑ کر پناہ طلب کر رہے ہیں. زندگی کی بے شمار برائیاں، بے حیائیاں، بد اخلاقیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد معاشرے سے ایسے گم ہو گئیں جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں. یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کی تعلیمات سے ذرا برابر بھی مختلف نہیں تھا. تاریخ دور میں جس نے آپ کو دیکھا متاثر ہوا، جس نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا گرویدہ ہو گیا. آپ کا وجود دنیا کے لیے رحمت، راحت، اجالا اور خوشبو بن گیا. معزز سامعات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بس اتنا پیش کیا کہ ہماری بات سے، ذات سے، حرکات سے، یہاں تک کہ عبادات سے بھی کسی کو ہلکی تکلیف اور اذیت نہ پہنچے. یہی اسلام کی پہچان ہے. ہمارا اسلام دین رحمت ہے تو اس کی رحمت صرف مسلم قوم کے اطراف نہیں گھومتی بلکہ پوری انسانیت اس کے اندر آ جاتی ہے. بلکہ انسان ہی کیوں، حیوانات، نباتات، جمادات کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا. رحمت و شفقت سے محروم شخص کو بد نصیب قرار دیا. سایہ دار درخت کے نیچے گندگی پھیلانے والے کو لعنت کا مستحق بتایا. کانٹے دار درخت جو راستہ چلنے والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اسے کاٹ دینے والے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے دیکھا. بلی کو بھوکی پیاسی باندھ کر رکھ دینے والی عورت عذاب میں مبتلا کر دی گئی. خندہ پیشانی سے پیشانہ، راہ گم کردہ انسان اور نابینا کو منزل تک پہنچا دینا، یہ بھی نیکی اور بھلائی بتایا گیا. ایسا وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اور اچھا مسلمان اس شخص کو کہا گیا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں.
معزز سامعات، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ظلم و ستم کا جواب بھی اپنے کریمانہ اور شریفانہ اخلاق سے دیا۔ جو لوگ دن رات آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، آپ کو جھوٹا اور پاگل کہہ رہے تھے، آپ کو قتل کرنے کی نئی نئی سازشیں کر رہے تھے، ایسے ظالموں اور جانی دشمنوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعائیں فرماتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اور اس بات پر مسلسل بے چین رہتے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 6 میں آپ کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا۔ اور طائف کا واقعہ، اللہ اکبر، ایسا دل دہلا دینے والا اور المناک واقعہ تھا کہ فرشتے کے حوصلے بھی جواب دینے لگے۔ پہاڑوں کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیں، میں انہیں ابھی ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دوں گا۔ تو رؤوف الرحیم سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر اور یقین کے ساتھ فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ دشمنوں کے ساتھ یہ رحمت و شفقت کا یہ جذبہ اور یہ حوصلہ ہے کوئی تاریخ انسانی میں اس کی مثال۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت تھی، رحمت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنائے اور امت کے لیے اپنے آپ کو امن و سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔